बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद में, और फैसल मस्जिद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, जिससे पूरी दुनिया वाक़िफ़ है, उम्मत मुस्लिमा के वो यकीनन मोहसिन थे, पाकिस्तान के अज़ीम शान मोहसिन थे, और दुश्मनों के लिए वो एक हैबतनाक शख्सियत है। दुश्मनों को उन्होंने हिला के रख दिया, और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसे उन्हें जौहरी क़ुव्वत बनाया, जौहरी ताकत बनाया। और आज उनकी वफ़ात हुई, और 7 बजे सुबह वफ़ात हुई, 7 साढ़े 8 बजे के दरमियान, और 3:30 बजे नमाज जनाज़ा था। और इस वक्त फैसल मस्जिद में उनका नमाज जनाज़ा हो चुका है। और आप यकीन जानिए कि यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी, और कई किलोमीटर बिलाशुबा मैं कह रहा हूँ कि कई किलोमीटर, हज़ारों मुरब्बा मीटर जो है वो रकबा फुल था। और उसमें मुख्तलिफ़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिरदोनवाज से पता नहीं कहाँ से लोग यकदम ऐसे आए हैं जैसे अवाम का समंदर होता है, जो उमड़ आया, और उनका नमाज जनाज़ा हुआ। लाखों लोगों ने शिरकत की, और जनाज़ा हो चुका, नमाज जनाज़ा हो चुका, VIP शख्सियत जा चुकी हैं। लेकिन फैसल मस्जिद का अहाता, फैसल मस्जिद के गिरदोनवा के जो लॉन हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अवामुन्नास से भरे हुए हैं। और जिस तरफ भी आप नज़र उठाएं उस तरफ लोग ही लोग हैं। और ये लोग कौन हैं? इन लोगों को किसने बताया? ये सिर्फ मीडिया से सुन के आए हैं जी। और जैसे ही उनको पता चला मीडिया में कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान इस दुनिया में नहीं रहे, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उन्होंने नमाज जनाज़ा अदा किया। और लाखों लोग सड़कों पे थे, बिला मुबालगा कह रहा हूँ कि लाखों लोग सड़कों पे थे जो कि नहीं पहुँच सके। और इस वक्त मौसम क्या है इस्लामाबाद का? गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, और क्या कहना चाहिए, बारान रहमत बरस रही है और बारिश। और इस वक्त 3:30 बजे भी ऐसे है जैसे यहाँ पे रात का पहर हो। इतना अंधेरा, इतने बादल, मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल साथ ही फैसल मस्जिद शहीद की मस्जिद है, किंग फैसल ने ये बनाई थी। और उसके बाद यहीं पे नमाज जनाज़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हुआ, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वसीयत के मुताबिक उनका नमाज जनाज़ा फैसल मस्जिद में अदा किया गया। डॉक्टर गज़ाली जो कि मारूफ स्कॉलर हैं और सुप्रीम कोर्ट अपीलेंट बेंच के शरीयत अपीलेंट बेंच के रुकन हैं, जस्टिस गज़ाली, उन्होंने नमाज जनाज़ा पढ़ाई। और उनको पूरे सरकारी एजाज़ के साथ, इंतहाई एजाज़ के साथ उनको आज उनका नमाज जनाज़ा हुआ, और उनकी तदफीन होगी H8 कब्रिस्तान में। उनको ऑफ़र की गई थी कि यहाँ पे उनका तदफीन हो सकती है फैसल मस्जिद में, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया उनकी फ़ैमिली ने, और उन्होंने कहा कि उनकी वसीयत के मुताबिक H8 में ही जो है तदफीन होगी, लिहाजा उनका जस्द खाकी जा चुका है H8 की तरफ। लेकिन बहुत सारे जो काबीना के लोग, फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान, चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक हुए, दीगर शरीक हुए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जी हैरतनाक बात थी, इतना बड़ा जनाज़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया, और इस पाकिस्तान को महफूज किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, और जौहरी ताकत बनाया। और अब ज़रा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में बता दूं कि डॉक्टर AQ खान जो हैं वो भोपाल में पैदा हुए, और जो इस वक्त हिंदुस्तान का, इंडिया का हिस्सा है। और वो एक अच्छी खासी फैमिली के, यानी कि खाती पीती फैमिली के थे जी, ख़ानदान के चश्मो चराग थे। हिजरत की, पाकिस्तान आया उनका ख़ानदान, और उसके बाद उन्होंने आला तालीम हासिल की, हॉलैंड गए, दीगर मुल्कों में आला तालीम हासिल की, और फिर पाकिस्तान की क़यादत की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की आवाज़ पे वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखा, और इब्तदा की आगाज़ किया
بہت سارے اہم راز کے سینے میں، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی گرج چمک ہے، بجلی کڑک رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بھی نمازی اپنی جگہ سے ہلا ہو اور اس نے نماز چھوڑی ہو. وہ نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جی، انہوں نے بہت پہلے پاکستان کو جوہری قوت بنا دیا تھا اور 1984 میں پاکستان جوہری قوت بن چکا تھا جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. اور 1984 میں انہیں پہلا انٹرویو انہوں نے دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے پاس جوہری قوت آ چکی ہے اور پاکستان جوہری قوت بن چکا ہے. اس کے بعد انڈیا کو یہ میسیج دیا گیا اور پھر کلدیپ نائر کو انٹرویو دلوایا گیا کہ انڈیا کو بھی میسیج چلا جائے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جوہری قوت ہے اور پاکستان کی طرف اگر کسی نے دیکھا میلی آنکھ سے تو اس کو نیست و نابود کر دیں گے. تو ڈاکٹر اے کیو خان کا مجھے آج بھی جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے جوہری قوت آ چکی ہے کہ ہم انڈیا کو روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑا دیں گے، ایسی صلاحیت ہمارے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور ڈاکٹر اے کیو خان VVIP اور بہت سارے اہم قومی راز ان کے سینے میں تھے اور اس جوہری قوت بننے کی راستے میں بے شمار صعوبتیں برداشت کی انہوں نے. اور آخری دنوں میں خاص طور پہ پرویز مشرف کے زمانے میں 9/11 کے بعد وہ بہت زیر عتاب رہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے محبت کے لیے بے شمار لوگ آئے اور انہوں نے آج اپنا حق ادا کیا. یہ ہے وہ اصل قوت جو کہ عوام کی ہوتی ہے اور ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. اور ان عوام کو لانے والا کوئی نہیں تھا، گاڑیوں نہیں، پیدل آ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں، خواتین تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، سب کے سب آ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو مس ہو گئے انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا. اس وقت بھی کافی دیر گزر چکی ہے لیکن یہاں پہ بھرپور لوگ موجود ہیں. تو ڈاکٹر اے کیو خان کا سفر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سفر میں پھر کس وقت طویل ویڈیو اس کی درکار ہے اور انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو ایٹ جوہری قوت بنایا اور کس طریقے سے دشمنوں کے سینے پہ انہوں نے مونگ تلے اور دشمن ان کے نام سے خوفزدہ، ہیبت ناک تھا اور ڈرتا تھا. اور اسی وجہ سے پاکستان جب 2 لخت ہوا اس کے بعد سے لے کے بعد پاکستان کو ایسے سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان اب ترنے والا ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے بھی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. اور تب سے اب تک پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھا. پھر جب انڈیا نے دھماکے کیے اور دھماکے کیے 1998 میں جب دھماکے کر دیے تو اس کے بعد پاکستان کو فیصلہ کرنا تھا. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب کہیں گے اس کے چند گھنٹے کے بعد یہ دھماکے ہم کر دیں گے. اور اس کے بعد پاکستان نے ایسا ہی ہوا. 28 مئی 1998 کو جوہری دھماکے کیے اور اپنے آپ کو جوہری ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا. پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس یہ قوت ہے، جوہری قوت ہے. اس کے علاوہ کسی اسلامی ملک کے پاس جوہری قوت نہیں ہے. واحد ملک پاکستان ہے. اور اس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صرف پاکستان کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بھی ہیرو ہیں. اس وقت 8 طاقتیں ہیں، جوہری طاقتیں ہیں. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، کوریا ہے، اسرائیل ہے. اور اس میں صرف ایک ملک آپ کو نظر آئے گا جوہری مسلمانوں کا اور وہ ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جوہری قوت بنانے والی ناقابل تسخیر قوت، اور وہ پورے کیریئر میں ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی. اصل جو مسئلہ ہے میری ان سے ملاقاتیں کافی رہیں اور 3-4 ملاقاتیں ہوئیں. ان کی جب پرویز مشرف ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے اس وقت بھی میری ان سے بات ہوئی، لیکن
مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب پاکستان پر الزام لگے، اور پاکستان کے تمام تر الزامات انہوں نے خود اپنے کندھے پر لیے، خود اپنے ذمے لیے، اور پاکستان کی سلامتی کی طرف آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کا کوئی راز نہیں بتایا۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب امریکہ نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے 9/11 کے بعد خاص طور پہ، تو اس وقت کے حکمران جو ہے وہ ڈگمگا گئے، پرویز مشرف، لیکن پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس نے مزاحمت کی اور ایسا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کیا، اور سخت مزاحمت کی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو براہ راست کسی قسم کی تحقیقات نہیں کرنے دی گئیں، اور نہ ہی ان کو ان کا تک رسائی دی گئی، اور اس وقت سے لے کے آج تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان سخت حفاظتی حصار میں اپنے گھر میں، یہ چند قدم کے فاصلے پر ان کا گھر ہے، وہاں پہ مقیم تھے، اور سخت حفاظتی انتظامات تھے، ان کا آنا جانا کھانا پینا سب ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے، وہ لوگ آفر کرتے تھے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ دشمن سے تھا، اور دشمن سے شدید ترین خطرات لاحق تھے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے تادم مرگ یہ کیا جاتا رہا۔ چند دنوں سے وہ علیل تھے، اور علالت کی وجہ کچھ عرصہ پہلے ان کو کووڈ بھی ہوا، صحت یاب ہوئے، لیکن بالآخر خالق حقیقی سے جا ملے، اور وہ تقریباً جو ان کی عمر 85 سال تھی، لیکن بہت ہی ایک عام انسانوں کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور اس میں کسی قسم کا گردن میں کسی قسم کا سریا نہیں تھا، ہمبل انسان تھے، منکسر المزاج تھے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے۔